ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور اس کی ماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ دوسری شادی کے ساتھ اس کا باپ بہت غریب آدمی تھا۔ وہ محنت مزدوری کر کے بمشکل گھر کا چولہا چلاتا تھا، لیکن اس لڑکے کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ دوسری طرف اس کی سوتیلی ماں اس کے پڑھنے سے بالکل خوش نہیں تھی۔ ایک دن مہینہ پورا ہو گیا اور اسکول کے اساتذہ اس سے فیس مانگنے لگے۔ وہ لڑکا گھر آ کر اپنی سوتیلی ماں سے فیس کا مطالبہ کرتا ہے تو اس پر اس کی سوتیلی ماں آگ بگولا ہو جاتی ہے اور اسے دھکے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ سوتیلی ماں کا یہ رویہ دیکھ کر وہ واپس گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ اسے گھر سے بالکل خالی نکالا گیا تھا۔ بھوک اور پیاس سے تنگ آ کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کہیں نوکری کرنا شروع کر دے گا، لیکن کافی محنت کرنے کے باوجود اسے کہیں بھی نوکری نہیں ملی، کیونکہ وہ بہت غریب تھا اور کوئی بھی اسے نوکری دینے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کار اس نے تک ہار کر بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ وہ دور کسی شہر میں جا کر بھیک مانگتا تھا اور اس طرح وہ اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن وہ کسی اسکول کے باہر بھیک مانگ رہا تھا کہ اچانک ایک لڑکی سے جاتے ہوئے کتاب گر جاتی ہے اور اس کی نظر اس کتاب پر پڑتی ہے تو وہ بھاگ کر وہ کتاب اٹھاتا ہے اور لڑکی کو آواز لگا کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ لڑکی اس کے آواز پر رک جاتی ہے تو فقیر کہتا ہے، بیٹا میری بات سنو، آپ سے یہ انگلش کی کتاب نیچے گر گئی تھی۔ جب لڑکی یہ سنتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ انگلش کی کتاب ہے۔ لڑکی کے سوال پوچھنے پر اس کا باپ بھی حیران ہو جاتا ہے اور اس کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ انگلش کی کتاب ہے، کیونکہ آپ تو ایک فقیر ہے اور فقیر تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ فقیر ان کی باتیں خاموشی سے سنتا ہے اور پھر جواب میں اپنا سارا واقعہ ان کو سنا دیتا ہے، جس پر لڑکی کے باپ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ فقیر سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میری بیٹی کو ٹیوشن پڑھا دیا کرو، اس کے بدلے میں فیس کے نام پر آپ کو کچھ روپے دوں گا۔ تو فقیر راضی ہو گیا اور اگلے دن وہ بتائے ہوئے پتے پر جا پہنچا اور لڑکی کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ یوں کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کے دوستوں نے بھی ٹیوشن کرنی شروع کر دی۔ اب اس لڑکے نے چند روپے جوڑ کر پھر سے پڑھائی شروع کر دی۔ وہ صبح کے ٹائم خود پڑھتا تھا اور شام کے وقت بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ بڑا پروفیسر بن گیا۔ پروفیسر بننے کے بعد اب وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو پڑھاتا تھا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آج کی کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔